السلام علیکم دوستو، اگر یہ 3 چیزیں محسوس ہوں تو خوش ہو جاؤ۔ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے۔ تم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اتنی دعائیں کر رہا ہوں، اللہ سے اتنا مانگتا ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیال آتے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا۔ پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں زندگی میں آخر آتی کیوں ہیں؟ سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے اس کے پیچھے بڑی ریزن ہوتی ہیں، ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ کی طرف سے صرف ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے۔ جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات نے پتہ تک اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔ در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان دکھی دلوں سے فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گی، لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھن جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی، ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے، ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرا اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اسے پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب کہ تمہیں اللہ پر یقین نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری قسمت اور تمہاری تقدیر تمہاری چاہت سے کہیں بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو زندگی میں مشکلات کی ہمیشہ ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے۔ غم مسلسل نہیں رہتا، یہ صرف تمہارا ایک ٹیسٹ ہے، جس کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اتنا ہی جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو، اللہ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ کے راضی ہونے کی وہ خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں پر راضی بھی ہے کہ نہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ یہ بات تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ جس انسان سے راضی نہ ہو تو وہ اس سے خود سے دور کر دیتا ہے، وہ اسے بے سکون کر دیتا ہے۔ جان لو، اللہ تعالیٰ اس انسان کی پکار اتنی زیادہ پیاری رکھتا ہے جو اسے آنسوؤں سے یاد کرتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتا ہے جو دکھوں میں شدت سے اس کا طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے یا رب، تو اللہ فرماتا ہے لبیک، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ جانتے ہو تہجد میں آنسوؤں سے کیا گیا وہ ایک سجدہ بہت جلدی رب سے کن کی خوشخبری لے آتا ہے۔ اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضی ہو جانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ تمہیں عبادتوں میں بڑا سکون آنے لگتا ہے۔ سنو، تم ایک بات اپنے پاس آج لکھ لو تاکہ کبھی بھول نہ پاؤ کہ زندگی میں انسان پر جو مشکل آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے صرف ایک ٹیسٹ کے طور پر آئی ہے، جس میں تمہارے صبر اور تمہاری یقین کا ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ یہ بہت مشکل، کم لوگ اکثر پینک ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بات جان لو، اس امتحان کو تم جتنا اچھے سے پاس کرو گے اتنے ہی انعامات سے نوازے جاؤ گے۔ تم خود سوچو، اللہ نہ کرے وہ مہربان رب تمہارا دشمن تھوڑی ہے جو تمہیں ہمیشہ کے لیے محروم رکھے گا۔ اگر اس نے تمہیں آزمائش کے لیے چنا ہے تو یہ سوچو کہ اس دکھ نے تمہیں اللہ کے کتنا قریب کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو اللہ کی قربت ایک خالص ایسی طاقت ہے جو صرف تمہیں دنیا میں ہی نہیں سنوارتی بلکہ تمہاری آخرت بھی سنوار کر جاتی ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے نا، اس رب سے مانگنے کا۔ یہی احساس تو وہ دیکھنا چاہتا ہے۔
اپنے بندے کا تم جانتے ہو اللہ کن کب فرماتا ہے اور فیکن کب ہوتا ہے۔ جب تم زندگی کی گھوڑوں کی لگامیں اللہ کے ہاتھ میں دے دو اور تم بنا کسی خوف کے چپ چاپ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، تم نے اللہ کو بتا دیا نا کہ کہاں جانا چاہتے ہو، تو بس پھر تمہیں وہاں کیسے پہنچنا ہے یہ سوچنا اب تمہارا مسئلہ نہیں۔ پریشان مت ہو، وہ جانتا ہے اسے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تم بس آنکھ بند کر کے جس سمت وہ لے جا رہا ہے جاتے جاؤ۔ اسے تم سے اور کیا چاہیے سوائے توکل کے؟ یقین رکھو جو ہوگا وہی بہترین ہوگا، کیونکہ جب تمہاری آنکھ کھلے گی جو تم وہی ہوں گے جہاں تم جانا چاہتے تھے یا پھر جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ قرآن نے ایک لفظ کہہ دیا ہے کہ میرے رب کو اپنے پیارے بندوں کے فیوچر کا پلاننگ خود سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تمہیں پتہ نہیں کہ تمہاری کی گئی پلاننگ تمہارے لیے فیوچر میں کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے لیے سیف زون ڈھونڈتا ہے، یاد رکھو وہ تمہاری بہتری کے لیے ایسے پرماننٹ راستے نکال رہا ہوتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتے۔ سنو، میں جانتی ہوں تم ابھی بہت اذیت میں ہوں گے، بہت تکلیف میں ہوں گے، پر یاد رکھو کوئی دعا اللہ ادھوری نہیں چھوڑتا، کوئی آنسو اللہ ضائع جانے نہیں دیتا، کوئی تڑپتا دل اللہ محروم نہیں رکھتا۔ تم انشاءاللہ بہت جلد وہ معجزے بھی ہوتے دیکھو گے جن کا تصور بھی تم نے اپنی زندگی میں نہیں کیا تھا۔ انشاءاللہ وہ رب تمہاری زندگی کی کہانی اتنی خوبصورت کر دے گا کہ میری یہ بات تم اس دن خوشی کے آنسوؤں سے یاد کرو گے۔ میں نے کل آپ سب لوگوں کے ایک ایک کمنٹ کو بہت اچھے سے پڑھا، آپ نہیں جان سکتے کہ میرے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ کسی انسان کو زیادہ دیر محروم نہیں رکھتا۔ میں آپ سب لوگوں کے لیے اللہ سے بہت دل سے دعا کرتی ہوں، اور وہ تمام لوگ جو شدت سے کسی کو اپنی دعاؤں میں کسی کو مانگ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی بنانا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے حالات سے بہت پریشان ہیں، وہ لوگ جو اولاد کی خواہش مند ہیں، اور وہ لوگ جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اللہ ان تمام لوگوں کی زندگی سے ان رکاوٹوں کو پوری طرح ختم کر دے۔ اللہ آپ سب لوگوں کی خواہشات اور آپ کی مانگی ایک ایک دعا کو بہت جلد قبولیت کا شرف حاصل کر لے، آپ کی زندگی آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ پیارے دوستو، آپ کو ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ پیارے دوستو، سب سے ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنی دعائیں کریں، اور دعاؤں میں سب سے زیادہ جو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ فلسطین کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان سب مسلمانوں کی مدد فرمائے، غیب سے مدد فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہمارے فلسطین بھائی بہنوں کی مدد فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور سب کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ میرے لیے بھی دعا کریں اور میں آپ سب کے لیے بھی دعا کروں گی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔